الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نماز تہجد یعنی قیام اللیل کے فضائل و مسائل اس عنوان کے تحت باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ اللہ تعالی جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو دنیا سے جو نظر آنے والا آسمان ہے وہاں پر نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔ اور یہی جو ہے تہجد کا سب سے افضل وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم فلا يزال كذلك حتى يضيع الفجر رواه البخاری ومسلم۔ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت خود آواز دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو، میں بخش دوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے جو بھی تمہارا معاملہ ہے میرے سامنے رکھو، تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا پر یہ آواز دے رہا ہو تو یہ گھڑی کس قدر مبارک گھڑی ہوتی ہوگی، اور دعاؤں کے قبولیت کے بالکل قریب۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں لگے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کوئی مثال یا اس کی کوئی تشبیہ اور کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، جیسے اس کے شایان شان ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیسے نزول فرماتا ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ بس ایمان ہے اللہ نے کہا یقیناً ایسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن کیسے یہ سوال ہم نہیں کر سکتے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلہ رواہ مسلم۔ بے شک ہر رات کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی 757 نمبر کی حدیث ہے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا یہ گھڑی جب ثلث رات باقی رہ جاتی 1/3 تو وہیں سے شروع ہوتی ہے اور فجر کی اذان تک یہ گھڑی رہتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الصلاة الى اللہ صلاة داؤد علیہ السلام واحب الصیام الى اللہ صیام داؤد وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه
وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، اور اس کا چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن سے ملاقات کرتے تو راہ فرار اختیار نہ کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو آدھی رات تک سو جاتے، پھر کیا کرتے تھے؟ پھر اٹھتے تھے وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اب ثلث حصہ جو ہے وہ عبادت کرتے، اور پھر جو ہے آخری پہر جو چھٹا حصہ پوری رات کا کر کے اس میں پھر تھوڑا سو جاتے تھے۔ اس لیے کوئی تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کی نماز پڑھ کے سو جائے تو کوئی حرج نہیں، سوتا رہا، جتنے وقت میں تہجد پڑھ سکتا وہ وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے لیے آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اس میں وسعت ہے۔ سونے سے پہلے عشاء کی نماز آپ ادا کر لیے، سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، آپ 10 بجے سو گئے، 12-1 بجے آپ کی آنکھ کھلی، اس وقت پڑھ لیں، نماز آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھے، 10-20 منٹ پڑھے، پھر سو جائیں، پھر فجر کے وقت اٹھے فجر کی نماز کے لیے آ جائیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے سو کے پھر اٹھ کر 4 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی گنجائش رکھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں، اس طرح پورے سال کرتے تھے۔ ولا یفر اذا لاقا، ان کی ایک بہادری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب وہ دشمن کے سامنے آتے تھے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے نہیں تھے، ڈٹ جاتے تھے۔ قرآن مجید دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے طالوت و جالوت کی جنگ کا ذکر کیا ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو جالوت تھا نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت سے ہی مارا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رسی کا ایک ایسا پتھر رکھنے کا آلہ بنایا، اس کو گھماتے ہیں۔ پہلے بچے اس طرح سے جو ہے کھیلتے تھے، آج بھی گاؤں وغیرہ میں پرندوں کو اڑانے کے لیے اس کو گھمایا جاتا ہے۔ ایک رسی رہتی، اس میں تھوڑا سا حصہ اس میں کوئی پتھر رکھ کر گھما کر پھر ایک سرا چھوڑ دیتے، بڑی تیزی سے جاتا ہو، اس سے نشانہ بھی لگائے وہ، مارے کھینچ کو اس کے سر پہ جو پتھر لگا تو وہیں ڈھیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ حضرت داؤد نے علیہ السلام جالوت کو قتل کیا، اللہ نے ان کو علم دیا اور حکمت دی، یعنی اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بادشاہ بنے، ان کا بیٹا بھی بادشاہ بنا۔ لیکن اتنے بڑے بادشاہ، نبی، جنگ میں لڑنے والے، عبادت دیکھیے آپ، ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک دن نہیں، رات کو آدھی رات سو کر اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تمام کو بھی چاہیے کہ نفلی عبادتوں، دوسرا پارہ بتایا نا، دوسرے پارے کے آخری رکوع میں سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تمام میں بھی فرائض کے ساتھ ساتھ اگر ان نوافل کو ادا کرنے کا جذبہ ہو جائے، بالخصوص تہجد کی نماز کا، تو ہمارے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا ہو سکتی جو دشمنوں کے مقابلے میں کام آ سکتی۔ بندہ جس قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، تو بس وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اور دشمنوں سے اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن
اور نوافل کی بھی اللہ تعالیٰ ادائیگی کی توفیق دے اور اسے شرف قبولیت بخشے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔